بہرحال اور کوئی سوال کسی کا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کا جمعے کے دن انتقال ہو جائے اور رمضان کے مہینے میں ہو جائے تو کیا اس سے سوال جواب ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو اولاً تو آپ جمعے کا دن سمجھ لو کون سا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اسلام کی جو ہے اور جو شریعت میں پہلے رات ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی 30ویں پارے میں پہلی سورت ہے سورہ نبا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس، سکون، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے ذریعہ معاش، روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو رات کا اللہ نے پہلے ذکر کیا، دن کا بعد میں ذکر کیا، تو پتہ چلا رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ اور اسلامی تاریخ بھی کہا ہے سورج ڈوبتے ہی چینج ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سورج ڈوبتے ہی کیا چاند نکلتا ہے، اور چاند کی جو تاریخ ہے وہ چاند نکلنے سے ہی تو ہوتی ہے، اور چاند کب نکلتا ہے؟ سورج ڈوبنے سے۔ لہذا آج جیسے کہ مانو جمعرات، آج ہے تو سوموار کا ریئل میں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آج جمعرات کا دن، جمعرات کا پورا دن گزر کے جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی تو جمعے کی رات ہے۔ کیا ہے؟ جمعے کی رات۔ اب یہ اس میں اگر آپ جمعے میں سورہ کہف وغیرہ پڑھتی ہیں اور آپ کو دن میں ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے مشین لگا دی ہے یا گھر کی صفائی کرنی ہے یا آپ کو باجی کے یہاں، آنٹی، خالہ، نانی، نانا کے یہاں جانا ہے، اور آپ کا معمول سورہ کہف پڑھنے کا بھی ہے جمعے کے دن، تو آپ جمعرات کی رات سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے جمعے کے دن ہی سورہ کہف پڑھی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جمعہ رات کے دن کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعہ لگ جاتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ جمعے کا پورا دن گزرنے پر مغرب تک رہتا ہے، یہ جمعے کا دن۔ اور اگر کسی کا انتقال جمعرات کی رات سے جمعے کے مغرب تک ہوتا ہے تو اس کا انتقال یہ کہلائے گا کہ یہ جمعے میں ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اور انتقال کا ذکر ہے حدیث میں، دفن ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ مثلا کسی کا جمعرات میں دن میں انتقال ہوا، جمعے میں اگر اس کو دفنایا جائے تو یہ فضیلت جو میں بتانے والا ہوں وہ اس کو نہیں ملے گی۔ دفن ہونے کے لفظ نہیں ہے، انتقال کے لفظ ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھائی انتقال اس کا جمعرات کے میں ہوا ہو اور اس کو دفنایا جائے جمعے میں، حالانکہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ جلد از جلد دفنانے کی کیا کرنا چاہیے؟ تیاری کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے یہاں بھی آپ کا کوئی اپنا جدا ہو، اور جدا ہوں گے، ہم بھی جدا ہو سکتے ہیں، کبھی بھی آپ یہ نہ کہیے کہ ابھی مت کرو، ہم آ رہے ہیں، 1 گھنٹے بعد کر لینا، یہ جو منگل میں کر لینا، منگل میں پہنچ جائیں گے۔ نہیں، آپ کہہ دیجئے بالکل آپ تاخیر نہ کیجئے، کر دیجئے، ہم آ رہے ہیں، پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کا کیا عمل تھا؟ ایک بڑھیا تھی جو مسجد نبوی کی جھاڑو دے دیا کرتی تھی۔ اچھا، ہم جب سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں عورتیں جا نہیں سکتی۔ نہیں، عورتیں جا سکتی ہیں اور جاتی ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بہتر ان کا گھر پہ ہی نماز پڑھنا ہے۔ عورتیں مسجد میں جائیں گی تو بے پردگی ہوگی اور بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کہیں پورشن علیحدہ ہے مسجد کا اور باقاعدہ پردے کا انتظام ہے، اور محلے اور گلیاں بھی اور راستے بھی بالکل امن والے ہیں کہ وہاں پر لوفر ٹائپ کے نوجوان اور ادھر ادھر کے کچھ نہیں ہے، تو پھر بالکل چاہے مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ تو مسجد میں عورتیں جا سکتی ہیں۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں نہیں جا سکتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عورتیں نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے عورتوں کو منع کیا گیا۔ اور اچھا، مسجد نبوی وہ کھلا ہوا تھا، جیسے کہ آپ نے گاؤں کے گھر دیکھے ہوں کہ سین لمبا چوڑا ہوتا ہے، جھاڑو دیتے رہو، تو ایسی مسجد نبوی تھی، تو وہ ایک بڑھیا صاحب جو ہے جھاڑو دیا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو اللہ کے رسول دیکھنے گئے اور اپنے صحابہ سے کہا کہ اگر انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ رات میں کسی وقت انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، صحابہ نے کسی نے آپ کو نہیں اٹھایا، پیارے آقا کی نیند میں خلل نہیں ڈالا، بلکہ اس بڑھیا کے کفن دفن کر دیا۔ کفن دفن کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول اٹھے تو آپ کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا نہیں، صحابہ نے
بڑے ادب سے کہا اللہ کے رسول ہم نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ کی نیند میں خلل پڑتا، آپ کے آرام میں خلل پڑتا، اور دفنہ اس لیے دیا کیونکہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ اپنے مردوں کو دفنانے میں جلدی کرو، اس لیے ہم نے دفنا دیا۔ تو اللہ کے رسول اس بڑھیا کی قبر پہ جا کے جو بھی ایصال ثواب تھا وہ کرے آئے۔ بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ مردوں کو دفنانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جمعرات میں انتقال ہوا، جمعے کی نماز میں جو ہے نماز جنازہ ہوگی، تو یہ فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، جمعے کے دن جس کا انتقال ہوا، اور جمعے کا دن کب سے شروع ہوتا ہے، جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کر جمعے کی مغرب سے پہلے تک جمعے کا دن رہتا ہے۔ اور رمضان میں کسی کا انتقال ہوا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قبر کے پہلے 3 سوال اس سے نہیں کیے جائیں گے، یہ حدیث میں آتا ہے، سمجھ میں آ گیا، اس کے عذاب اس سے اٹھا دیا جاتا ہے، اتنا اس میں آیا ہے حدیث شریف میں۔ اب اس میں کچھ علماء نے تعبیر یہ کی ہے، جب تک جمعے کا دن رہتا ہے یا جب تک رمضان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت تک اس سے قبر کے سوال نہیں ہوتے، اور اگر گناہ گار ہے تو اس پہ قبر کا عذاب مسلط نہیں ہوتا۔ جیسے ہی جمعہ کا دن گزرا، رمضان کا مہینہ گزرا، فوراً جو ہے کیا ہوگا، اس سے حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جماعت علماء کی ان کا خیال ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کی رائے۔ دوسری طرف علماء نے کہا نہیں، قیامت تک جمعے میں انتقال ہونے والے، رمضان کے مہینے میں انتقال ہونے والے سے قبر کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، اگر وہ بدعمل ہے تب بھی اس پر کیا ہے، کوئی عذاب مسلط نہیں ہوتا۔ یہ ایک تیسری رائے یہ آئی، نہ قبر میں ہوتا ہے نہ حشر میں حساب و کتاب ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل فرما دے گا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ چاہے وہ گناہ کرتا ہو، چاہے کچھ بھی کرتا ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے گناہ کرتا ہو، کیونکہ کسی کا انتقال جمعے کے دن ہونا، کسی کا انتقال رمضان کے دن ہونا، یہ اللہ کے فیصلے، انسان کے اختیار اور اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنی شان پہلے ہی بتا چکا ہے، میں کسی بھی بندے اور بندی کو اگر وہ ایمان والا ہے تو معاف کر سکتا ہوں، اگر وہ ایمان والا ہے تو معاف کر سکتا ہوں۔ لہذا علماء کی رائے یہ کہ اللہ سے جیسی امید اور جیسا گمان رکھو، اللہ ویسا ہی ہو جاتا ہے بندے اور بندی کے لیے۔ لہذا ہم اللہ سے تو یہی امید رکھیں گے کہ جمعے میں انتقال ہو جانے والے اور رمضان میں انتقال ہو جانے والوں سے نہ قبر میں حساب و کتاب ہوتا، نہ حشر کے میدان میں سوال جواب ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ سوال رہا کہ وہ چاہے کتنے گناہ گار ہو، تو اس سوال کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، بادشاہ کا فیصلہ ہمیں ماننا ہے۔